اور بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو معاش کے خوف سے قتل کیا جاتا۔ اگر اولاد زیادہ ہوئی تو معیار زندگی برقرار نہیں رہ سکے گی۔ موجودہ مہذب دنیا میں بھی یہ قتل برتھ کنٹرول کے نام پہ جاری ہے، بتوں کے نام پہ منت۔ مثلا اگر میرے ہاں اتنے بیٹے پیدا ہوں تو ایک بیٹے کو فلاں بت کے نام پر قربان کروں گا۔ یہ چیزیں بھی ہے دنیا میں، اور اس وقت تو یہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے تھیں کہ مجھے اتنے بیٹے ہو تو میں ایک بیٹا قتل کروں گا، قربان کروں گا۔ تو یہ سسٹم تھا۔ جیسے کہ سیرت نگاروں نے یہ بات نقشہ کھینچا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم یا پھر عبد المطلب، یہ ان کے گھر میں ان کے جو بھائی لوگ تھے نا، یہ بھی کافی تھے، تو اتنے بچے ہوں گے تو اتنے قربان، تو وہ خورا ڈالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا، غالباً والد یا دادا کا، میں بھول رہا ہوں، معاف کیجیے اس بارے میں، تو والد یا دادا کا نام ہی نکلا۔ تو کیونکہ انہوں نے منت مانگی تھی، اب منت مکمل کرنا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت انہیں بچانے پہ قادر تھی اور انہوں نے بچا لیا۔ لوگوں نے خورا ڈالا کہ 10 اونٹ 20 اونٹ 50 اونٹ 100 اونٹ، اس طرح خورا ڈالتے گئے، اور جب خورا بچے کے نام پر نکلتا تو پھر اونٹ بڑھاتے، ہاں پھر خورا ڈالتے، پھر بچے کے نام پہ نکلتا کہ اونٹ ڈال، جب تک کہ اونٹ ڈالتے جاتے، مویشی ڈالتے جاتے، جانور ڈالتے جاتے، جب تک کہ جانوروں کے نام پر وہ خورا نہ نکلے۔ بالآخر کچھ جانوروں کے بعد اس کی تعداد 100 200 500 یا 1000 جو بھی اس کی تعداد ہو، اونٹوں کی، جانوروں کی 10 20 50 جو بھی ہو، تو آخر میں بہرحال وہ خورا جانوروں کا نکلا۔ اس طرح حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا ان کے دادا، بہرحال میں بھول رہا ہوں، غالباً والد ہیں، آپ ذرا ضرور کامنٹس باکس میں بتائیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، والد ہی ہو سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے لیے اونٹ قربان کیے گئے تھے، اور منت کو اس طرح وہ لوگ پورا کرتے تھے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جہالت میں اسلام لانے سے پہلے، نہیں معلوم ہونے سے پہلے اگرچہ کوئی نظر مان لے، منت مانگ لے تو اسے پورا کر دے، جو فطرت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے اولاد کو قتل کرنے کی منت، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جیسے کہ کوئی منت مانگ لیتا ہے انجانے کے اندر کہ میں اگرچہ یہ میرا کام ہو تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں حج کروں گا، یا پھر میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، ایسی بہت ساری منتیں ہوتی تھیں، اور آج بھی لوگ کرتے ہیں منت۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا، اب تم نظر مانو یا نہ مت مانو۔ تو نظر ماننے سے ایک وجہ سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ نظر نہ مانی جائے، کیونکہ لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیریں لکھ لی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو رشوت مت دو تم کہ میں یہ میرا کام ہوگا تو 2 روزے رکھوں گا یا 2 روزے رکھوں گی۔ عورتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے صاف طور پر منع کیا ہے کہ نظر نہیں ماننی چاہیے۔ دعا مانگو، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے، اللہ مجھے فلاں دے، اللہ دین دے، اللہ دنیا دے، دنیا کی ساری دولت مانگو، آخرت کا سارا آخرت مانگ لو۔ مانگنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، اور جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، جب بھی مانگو عزت کی زندگی، ایمان کی موت مانگو، یہ ضرور کرنا، نظر مت مانو۔ مگر لوگ مانتے ہیں، اب ان کو کون سمجھائے؟ بس دن بھر فون لے کر کے اوپر سویپ کریں گے، جیسے کوئی دینی بات آئے گی تو اس کو رک کر نہیں دیکھیں، وہ تو فوری آگے بڑھائیں گے۔ کوئی بات سننے میں آ رہی ہے تو اس کو وقت نہیں دیں گے۔ اب ہم وقت نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں بات کو سمجھانے کی، مگر کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہی دیکھو، نہیں، میں بات بتا رہا ہوں، آگے بڑھاؤ دین کی بات، دین کا معاملہ، اللہ کا قرآن آگے بڑھاؤ، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ بات کو پھیلاؤ، کیونکہ اس میں شرک کا رد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں شرک کی بات کہی ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعتیں، خرافات، شرکی اعمال بسے پڑے ہیں، اس کا رد کر سکوں اللہ کی توفیق سے باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شرک کو دور کریں، کیوں؟ ایک آدمی بھی اگرچہ ہم میں سے، اگرچہ ہماری وجہ سے ایک آدمی بھی شرک کو چھوڑ کر توحید پر عمل کر لے اور توحید ہم پہنچائیں اس کو، تو ہمارے لیے وہ نجات کا باعث بنے گا۔ ہم یہی سوچتے ہیں، دوسرا اور کوئی منشا نہیں ہے۔ لوگ شرک و بدعت، خرافات سے دور ہو جا کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری ہیں، لوگوں کو ان کے شریکوں نے مزین کیا کہ ایسے ایسے کام کریں، بلیاں دیں، وہ کریں، یہ کریں، ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب خرافات ہے، یہ انسانیت سوز ہے، یہ انہیومینٹی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جانوریت ہے، بلکہ حیوانیت ہے جو بلیاں اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور مکے کے اندر بھی مشرکین کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے یہ چیز کو ختم کیا ہے۔
اللہ کا بے انتہا فضل و شکر ہے، آپ بھی شکر ادا کریں۔